أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمتي ولا کتاب بعد کتابی. اما بعد، انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگان دین، نوجوانان اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزشتہ 4 جمعے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وجہ سے آپ کی رائے پر یا آپ کی موافقت میں نازل ہونے والی آیات کا تذکرہ ہوا. تقریباً آیات آ ہی گئے. انشاءاللہ اگر اللہ نے زندگی رکھی تو پھر وہ جو 8 آیتیں بچی ہوئی ہے، اگر اللہ نے چاہا تو پھر کبھی تذکرہ ہوگا. آج جو موضوع ہے، موجودہ حالات میں جو مدارس پر انگلی اٹھ رہی ہے، اس سلسلے میں چند باتیں ہوگی. سب سے پہلی بات یہ کہ ہر جگہ دفاع نہیں ہوتا، بعض جگہ اٹیک بھی ہوتا. اسی لیے آج ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ مدارس پر اعتراض کرنے والوں کا تعلق کس طبقے سے ہے، مدارس کیوں بنے، مدارس کا مقصد کیا ہے. آج موازنہ کرے کہ ایک نظام تعلیم ہم نے شروع کی اور ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم حافظ بنائیں، عالم بنائیں، اچھا قاری بنائیں، لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے ایک مفتی بنائیں، اور پھر مسجدوں کے لیے اچھے امام بنائیں اور اچھے مؤذن فراہم کریں، اور پھر طلباء کو پڑھانے کے لیے اچھے مدرس دیں. یہ ہمارا مقصد تھا. اور دوسری جو نظام تعلیم ہے عصری علوم، ان کا مقصد ڈاکٹر بنائیں، وکیل بنائیں، اچھا جج بنائیں، اور کیا کیا مقاصد انجینئر بنائیں وغیرہ وغیرہ. ہم اپنے مقصد میں کتنے کامیاب ہیں، وہ اپنے مقصد میں کتنے کامیاب ہیں. آج موازنہ کریں. سفید ریش لوگ موجود ہیں، اگر میں غلط ہوں تو وہ بتا سکتے ہیں کہ آج سے 40-50 سال پہلے مسجد میں تراویح پڑھانے کے لیے حافظ نہیں ملتا تھا. لوگ مدارس کا رخ کرتے تھے کہ ہمیں حافظ چاہیے ہماری مسجد میں مصلی سنانے کے لیے. تو مدارس سے جواب آتا تھا کہ حفاظ ختم ہو گئے، آئندہ سال آ جائیے، یا پھر یہ 15 پاروں کا حافظ ہے، اس کو لے کر جائیے. لیکن آج 40-50 سال گزرنے کے بعد مدارس نے اتنے حفاظ اور اتنے علماء پیدا کیے کہ مسجد میں تراویح سنانے کے لیے جب میٹنگ ہو تو سب سے پہلے صدر کہتا ہے کہ میرا بیٹا حافظ، سیکریٹری کہتا ہے میرا بیٹا حافظ، خازن کہتا ہے میرا بیٹا حافظ، محلے کا معاون مسجد کا وہ کہتا ہے میرا بیٹا حافظ. آخر میں امام کہتا ہے کہ میں خود حافظ ہوں، کیوں کسی کی ضرورت ہے. پہلے یہ مسئلہ تھا کہ مصلی سنائے کون،
لیکن مدارس نے آج اتنی محنت کی، اب یہ معاملہ ہو گیا کہ ہٹائے کس کو؟ کیا مدارس اپنے نظام تعلیم جس مقصد سے شروع ہوا کیا اس میں کامیاب ہے؟ آج مصر سے قرہ آتے ہیں اور تلاوت کرتے ہیں. ایسے قرہ کو بھی میں جانتا ہوں جو یہ کہتے ہیں، جن کے بارے میں مصری قرہ کہتے ہیں پڑھتے تو ہم بھی ہیں لیکن کمال یہاں بھی ہے. اور پھر ایک بنیادی چیز آپ سے سوال یہ کرتا ہوں میں کہ ملک کی عزت یہاں سے دوسری جگہ جا کر پڑھنے سے حاصل ہوگی یا یہاں آ کر پڑھنے سے حاصل ہوگی؟ ظاہر سی بات ہے کہ یہاں آ کر اگر کوئی دیگر ممالک کے لوگ اگر ہندوستان آ کر پڑھتے ہیں تو اس میں ہندوستان کی عزت ہے. آج مدارس اپنے مقصد میں، اپنے نظام تعلیم میں اتنے کامیاب ہیں کہ آج ہمارے کسی طالب علم کو اگر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا ہے تو آج مکہ یا مدینہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہاں سے لوگ یہاں آتے ہیں اور یہاں کے علماء سے حدیث کی اجازت حاصل کر کے اپنے آپ میں فخر محسوس کرتے ہیں. موازنہ کیجئے کہ آپ نے جو عصری علوم کا جو نظام شروع ہوا، انہوں نے جس مقصد سے شروع کیا، انجینئر بنائے، ڈاکٹر بنائے اور جو بنانا ہے، آپ کس حد تک کامیاب ہیں؟ کوئی ایسا ڈاکٹر بتائیے جس کے پاس دور دور سے لوگ آتے ہیں کہ اس کا علاج اچھا ہے، یہ مرض شناس ہے، تو آپ یہ کہیں گے کہ بہت سارے ہیں، لیکن آگے کا سوال یہ ہے کہ وہ پڑھا کہاں ہے؟ کیا وہ یہیں رہ کر اپنے ملک کے اندر رہ کر پڑھ کر اتنا کامیاب ہوا یا دیگر ممالک کو جا کر پڑھ کر وہ کامیاب ہوا؟ مرض شناس جو بنا، کامیاب ڈاکٹر اگر بنا، آج ہمارے یہاں کوئی بڑی عمارت بنانا ہو جیسا حکومتی بریجیں وغیرہ بنتی ہے، اس ملک کے انجینئر کہاں ہیں؟ آپ اپنی نظام تعلیم میں ناکام رہے تو آپ اپنے جرم کو چھپانے کے لیے، اپنی کمزوری کو چھپانے کے لیے مدارس پر تنقید کرتے ہیں. حالانکہ مدارس نے ملک کی عزت بڑھائی، ملک کا وقار بڑھایا. اور پھر مدارس نے جو حفاظ تیار کیے، آپ ذرا غور کیجئے کہ آج سے 40-50 سال پہلے حفاظ ڈھونڈنا پڑتا تھا، اب کیسا نظام ہو گیا؟ شادی خانے بک کیے جاتے، 5 روزہ تراویح، 10 روزہ تراویح، ہر جگہ تراویح ہو رہی ہے. اگر بعض جگہوں پر مسجد 3 منزل ہے تو 3 منزلوں پر الگ الگ تراویح ہو رہی ہے. کیا مدارس اپنے نظام میں کامیاب نہیں ہے؟ آگے ایک اور بات، میڈیا پر جو چیز دکھائی جاتی ہے کہ مدارس والے شدت پسند ہوتے ہیں، فلاں ہوتے ہیں، فلاں ہوتے ہیں. میں ایک سوال کرتا ہوں کہ آپ کسی مدرسے کے اندر جائیے، ایک طالب علم پگڑی ہے، جبہ ہے، لہیم شہیم ہے، اور ایک استاذ کمزور چھوٹا سا قد اٹھ کے کھڑے ہوتا ہے، تو یہ لہیم شہیم طالب علم استاذ کی چپل لے کر کھڑا ہو جاتا ہے. کیا یہ شدت پسند ہے؟ کیا یہ بے ادب ہے؟ کیا یہ فرقہ پرست ہے؟ یہ مدارس تحریک آزادی سے لے کر آج تک ملک کی حفاظت، ملک کی بقا، ملک کی عزت کے لیے ہے. اگر کسی نے ملک کو آزاد کیا تو اکثریت اہل مدارس کی ہے.
کالے پانی میں حیدرآباد کے جو سب سے پہلے جانے والے کون تھے؟ کیا اسکول کا پڑھا ہوا کوئی طالب علم تھا یا کالج کا کوئی طالب علم تھا؟ آپ کے علم میں ہونا چاہیے مکہ مسجد کے امام تھے جنہوں نے سب سے پہلے کالے پانی میں قید کیا گیا تھا جن کو. ملک کی آزادی کے لیے محنت کرنے والے کون؟ یہ اہل مدارس. یہ لوگ آپ کے لیے، امت کے دیگر طبقے کے لیے یہ چیزیں چھوڑے ہیں کہ آپ انجینئر بن جائے، ڈاکٹر بن جائے. ان کی جو کتابیں ہوتی ہے جس کو دیکھ کر آپ کا سر چکرا جائے، ان کو زبانی یاد ہوتی ہے. اور یہ جس فن کو سیکھتے ہیں اس فن کے اندر سب سے اعلیٰ درجے پر رہتے ہیں، اعلیٰ نمبرات حاصل کرتے ہیں، ٹاپر رہتے ہیں. اور پھر یہ اہل مدارس جنہوں نے جس مقصد کے لیے نظام تعلیم کو شروع کیا تھا، اب آپ سے میں سوال کرتا ہوں کہ یہ اہل مدارس کیا اپنے مقصد میں کامیاب ہے یا ناکام ہے؟ جو ناکام ہوئے ان کو حکومتیں پیسہ نہیں دیتی، یہ خود اپنا پیسہ جمع کرتے ہیں، یہ خود طلبہ کو مفت تعلیم دیتے ہیں، مفت رکھتے ہیں، مفت کھلاتے ہیں، مفت پلاتے ہیں. اور دوسری نظام تعلیم میں گورنمنٹ کا پیسہ، فیس معاف ہے لیکن اساتذہ کی تنخواہ، لائٹ، ہر چیز حکومت کی. اہل مدارس کو کون دیتا ہے؟ یہ مسلمان، غیور مسلمان جو دین سے محبت کرنے والا، دین سے حقیقی عشق رکھنے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین ہیں، اس محبت میں تعاون کرتے ہیں اور مدارس چل پڑتے ہیں. ان کو کوئی بڑے بڑے طبقے کے لوگ نہیں بناتے، ایک عام غریب مسلمان بناتا ہے. اور یہ لوگ اسی عام غریب مسلمان کے پیسے کی قدر کر کے وہ حفاظ دیے، وہ علماء دیے کہ آج کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے مدرسہ کھولنا ہے، مدرس نہیں ملتا. آج کوئی اعتراض نہیں کر سکتا. میں مسجد بنایا ہوں، مجھے امام نہیں ملتا، یہ اعتراض آج نہیں ہو سکتا. جہاں پر آج کے اس جدید دور میں حکومتیں جہاں کرنٹ نہ پہنچا سکی، وہاں پر مدارس نے حفاظ اور علماء پہنچا دیے. یہ مدارس کی کامیابی ہے. ان کا کیا مقصد ہے؟ آپ ذرا غور کیجئے کہ جتنی کم تنخواہوں میں یہ پڑھاتے ہیں، یہ امامت کرتے ہیں، کیا کوئی اور کرتا ہے؟ کتنی تنخواہ؟ مؤذن ہے 5,000 6,000 7,000، اس سے زیادہ کون دے رہا ہے؟ امام ہے بہت سے بہت 8,000 10,000، اس سے زیادہ کون دے رہا ہے؟ مدارس میں پڑھاتے ہیں، اگر حفظ ناظرہ کو پڑھاتے ہیں تو کتنی تنخواہ؟ 10 12 13. بڑے درجات کو پڑھاتے ہیں، اولیاء کو، تو بہت سے بہت 15 20 ہزار تنخواہ، اس سے زیادہ کیا تنخواہ ملتی ہے؟ اتنے کم اجرت پر اگر کوئی دنیا کا کوئی طبقہ کام کرتا ہے تو وہ صرف اور صرف اہل مدارس کرتے ہیں. وہ صرف اپنی قوم سے محبت، اپنے ملک سے محبت کی بنیاد پر کرتے ہیں. کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اگر وہی انگریزی تعلیم حاصل کرتے، حکومتی نوکریاں اگر ان کو حاصل ہوتی تو آج ہزاروں میں کھیلتے. آج بھی مدارس بورڈ جو ہے اس کے تحت کتنی تنخواہیں ملتی ہے جانتے ہیں؟ ابھی ایک مولانا گئے یو پی کے اندر مدارس بورڈ میں پڑھانے، تو ان کی تنخواہ 60,000 مقرر کی گئی.
اگر ہمارے علماء مدارس بورڈ میں جا کے اگر خدمت کرتے تب بھی ہزاروں ملتے، لیکن صرف عوام کی محبت میں، اس ملک کی محبت میں انہوں نے کم تنخواہوں پر راضی ہو کر امت کے نونہالوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ کیا یہ احسان اہل مدارس کا اس ملک پر نہیں ہے؟ کیا انہوں نے ملک کے ان بچوں کو جس کو انگریز خرید چکا ہے، جس تعلیم کو، جس کو تجارت بنائی گئی، حالانکہ تعلیم تھی اس کو تجارت بنایا گیا۔ آج دیکھیے مدرسے کے اندر کوئی طالب علم کچھ فیس مقرر کرتا ہے، اگر وہ نہ بھی دے تو اہل مدارس کیا اس کو امتحان دینے سے روک دیتے ہیں؟ کیا یہ اسکولوں میں نہیں ہوتا؟ کون ہے جو ملک کے آنے والے مستقبل کی سچی خدمت کر رہے ہیں؟ کون ہے؟ اور پھر جھگڑالو کہتے ہیں، فلاں فلاں الزامات لگاتے ہیں۔ میں ایک سوال کرتا ہوں کہ جھگڑے اساتذہ کے خلاف مدرسوں میں ہوتے یا کالجوں اور یونیورسٹیوں میں ہوتے؟ استاذ کے خلاف احتجاج، کلاس میں نہیں آنے دینا، کہاں ہوتے ہیں یہ سب چیزیں؟ اپنے جرم کو چھپانے کے لیے مدرسے پر انگلی اٹھائی جاتی ہے۔ وہ ایک بات جو مشہور ہے کہ ایک چور چوری کر کے نکل رہا تھا، تو اس کو لوگوں نے جب چور پکارا تو وہ اس سے زیادہ بلند آواز سے چور چور پکارنے لگا۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ تو کیوں پکار رہا ہے حالانکہ تو خود چور ہے، تو وہ جواباً یہ کہا کہ اگر میں چور نہ پکاروں تو میں پکڑا جاؤں گا۔ تو اس لیے اپنا جرم چھپانے کے لیے سامنے والے کو ملزم ٹھہرانا یہ ناکام لوگوں کی نشانی ہے، اور ہو رہا ہے، آپ خود اپنی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں آج ملک کے اندر کیا حالات ہیں۔ جو نظام تعلیم کو صحیح نہ کر سکے، جو اساتذہ کو تنخواہیں نہ دے سکے، وہ آج مدارس پر آ رہے ہیں۔ جو کسی سے مالدار لوگوں سے بھی یہ لوگ پیسہ نہیں لیتے، اور یہ لوگ مالدار لوگوں سے پیسہ لینے کو مدرسے کی اہانت کہتے ہیں۔ اٹھا کے پڑھیے قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وہ واقعات کہ انہوں نے کیا کیا کیا۔ اٹھا کر پڑھیے حضرت مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات کہ انہوں نے حیدرآباد کے نوابوں کو کیا خطوط لکھے تھے۔ اسی لیے اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے دوسروں پر الزام ٹھہرانا یہ انتہائی غلط ہے۔ آخر میں آپ سے مخاطب ہو کے ایک بات میں یہ کہتا ہوں کہ یہ مدارس پر اگر الزام اٹھتا ہے تو کیوں اٹھ رہا ہے؟ کیا اٹھ رہا ہے؟ کہ ٹھیک ہے مدارس کی تعلیم غریبوں کے لیے ہے، آپ کا بچہ کیوں نہیں پڑھتا؟ اب خود غور کیجئے، ہم میں سے اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد بھر کے لوگ ہیں، کون یہ بتا سکتا ہے کہ میرا بچہ مدرسے میں پڑھتا ہے، میرا بچہ دینی علوم حاصل کرتا ہے، میرا بچہ مسجد کو جا کر تعلیم حاصل کرتا ہے؟ کون کہہ سکتا ہے؟ سب ایسے ہو گئے، دین کو اپنا غلام بنائے ہوئے ہے کہ استاذ کو اپنے گھر پر بلا کے دین کی بے حرمتی اور بے عزتی کرتے ہیں۔ بلائیے ماسٹر کو، بلا کے گھر پہ پڑھوائیے، کیوں نہیں پڑھواتے؟ اس تعلیم کی آپ کے دل میں قدر ہے، اسی لیے آپ اپنے بچے کو اسکول بھیجنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ اس دینی علوم کی آپ نے قدردانی نہیں کی اور استاذ کو لا کر نوکر کی طرح بلا لیے۔ وہ تو کیا، وہ تو اپنی خدمت کے جذبے سے جہاں چاہے جدھر چاہے چلا جاتا ہے۔ آپ نے کتنا احترام کیا دین کا، آپ نے کتنا احترام کیا علماء کا۔ اگر آپ یہ احترام کرتے، اگر آپ یہ عزت کرتے تو پھر یہ حالات آج نہ آتے۔ اٹھا کے دیکھیے میڈیا پر جو بھی آ کر ڈیبیٹ میں بیٹھتا ہے فوراً اس سے سوال یہی کیا جا رہا ہے، آپ کا بچہ پڑھتا مدرسے میں؟ پھر آپ کیوں غریب کے بچے کو ڈال رہے ہیں؟ غریب کے بچے کو ترقی نہیں چاہیے؟ ایک بات اور کہ ہم بالکل یہ نہیں کہتے کہ ہر وکیل کو حافظ ہونا چاہیے، ہر ڈاکٹر کو عالم ہونا چاہیے، ہم تو نہیں کہتے، لیکن یہ پاگل پن کی بات آپ کیوں کرتے کہ ہر حافظ کو فلاں فلاں بھی پڑھنا چاہیے؟ ایک وکیل ایک انجینئر نہیں بن سکتا، اسی طرح ایک حافظ اور ایک عالم دیگر چیزوں کو نہیں لے سکتا۔ وہ ایک میدان کا آدمی ہے، وہ ایک ہی میدان میں چلتا ہے۔ یہ سب دیوانے پن کی باتیں ہیں، یہ بھی پڑھو وہ بھی پڑھو۔ آدمی اگر باصلاحیت ہو تو ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا، آنکھوں پر بٹھایا جاتا ہے۔ صلاحیت نہیں ہوتی ہے تو در در پھرتے ہیں۔
تقوی نہیں ہوتا ہے، پرہیزگاری نہیں ہوتی ہے تو ہر آدمی پریشان ہوتا ہے۔ اسی لیے یہ چند بنیادی باتیں تھیں جس کو ذہن میں رکھنا چاہیے تھا۔ آخر میں ہماری مسجد کے ایک مصلی تھے اقبال صاحب، ان کا انتقال ہو گیا، ان کے لیے دعائیں مغفرت فرمائیے، اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے، اور اسی طرح جتنے مرحومین ہیں سب کی مغفرت فرمائے۔ وقت بہت زیادہ ہو گیا، میں سنت پڑھ لیا، اب جلدی جلدی سنت ادا کر لیں۔ اللہ رب العزت کہنے سننے لکھنے پڑھنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی باتوں پر عمل کرنے، بچنے کی باتوں سے بچنے اور عقیدے کی باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد